کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آج ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ایجنڈا آئٹمز پہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی بنی تھی اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں، اس کے بارے میں بعض پرس کی، جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اس پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اگلی کیبنٹ میں اس کو پیش کر دیا جائے گا، جو کہ بنیادی طور پہ جو انتخابی الیکٹورل ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے صاف و شفاف بنایا جائے اور ایسا الیکشن کرایا جائے جس میں کہ کسی بے ضابطگی کا امکان نہ ہو. اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں، ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں، اور اسی طرح جو اسپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے. یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے. پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ضابطگیوں کا، ایک غیر قانونیت کا آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ جو کہ بنیادی طور پہ ریفارمز کے لیے آئی تھی، تو ریفارم کرنا ایک آسان دہ کام نہیں ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے. تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے جس میں کہ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلنٹڈ لوگ، پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، اس ملک میں پھر رہے ہیں، تو ان کا اس لیول پہ داخل ہونا، اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے، ایک ترتیب بنائی جائے جس سے کہ وہ اداروں کو بھی فائدہ ہو، جلدی بھی ان کی سلیکشن ہو جائے اور ادارے کام بھی کرنے لگیں. تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے جو کمیٹی ہے عشرت حسین صاحب کی، اس کو یہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک پورا جامع قسم کا ایک پروگرام بنائیں، جو کہ وہ بنا بھی رہے ہیں، لیکن اس کو میں تیزی لانے کے لیے کہ ہم جتنے بھی ایک سرکاری ادارے ہیں ان کی تعیناتی، ان کے سربراہان کی تعیناتی کے لیے ایک آسان ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سسٹم بن جائے. اسی طرح ایجنڈا پہ پھر جب بات شروع ہوئی تو پہلا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھا، جس میں کابینہ نے عرفان احمد ربانی کو ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس تعینات کرنے کی منظوری دی. ایجنڈا نمبر 2 تھا، کابینہ نے عصمت گل خٹک کو ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل تعینات کرنے کی منظوری دی. پھر کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماضی میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں کیبنٹ کے، اس سے دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے، کیا طریقہ کار تھا. تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ کابینہ نے اب تک 93 اجلاس کیے ہیں، جس میں 1759 فیصلے کیے گئے. ان میں
1579 یعنی 90.3% پر عمل درآمد ہو چکا ہے. 46 فیصلوں پر کام ہو رہا ہے، جبکہ 28 فیصلے تاخیر کا شکار ہیں. تاخیر کا شکار ہونے والے فیصلوں کی بارے میں بھی بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان میں یہ تاخیر آئی. اس پہ کافی بحث ہوئی اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز آئیں، جو کہ اس میں آنے والے دنوں میں اس پہ عمل درآمد ہوگا. پھر صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم اتنے اسپتال بنا سکیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز، جس میں کہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں، کئی جگہ پہ حکومت کی زمینیں ہیں اور اس میں ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ کے ان جگہوں پہ، اور جو بھی حکومت کی زمینیں ہیں بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں، تو اس پہ یہ ہاسپٹلز بنے جس سے کہ صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات اویلیبل ہو سکیں. اس کے بعد حج فنڈ کے حوالے سے بہت دلچسپ بات ہوئی، کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دو ایشوز ہیں، جس میں کہ ایک تو حج پہ لوگ ہر سال جاتے ہیں اور دوسرا ہے پینشن فنڈز. کئی اداروں میں یہی ہوتا ہے کہ پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ کئی ادارے آپ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی اس پہ سوچا ہی نہیں گیا کہ جو پینشن فنڈز ہم جمع کر رہے ہیں وہ اکثر طور پہ کاغذی طور پہ تو ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ ہوتے نہیں ہیں. ان کو جدھر سے بھی بجٹ میں کوئی چیز کام یا کوئی اور کام کرنا ہو، وہاں سے پیسے لے کے تو کاغذوں میں ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتے. اس سلسلے میں ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل ہے جہاں تک کہ حج کا تعلق ہے کہ وہ ایک فنڈ ہو، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ملکوں میں پینشن فنڈز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے، اور ساورن فنڈز ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل دیکھا کہ حج فنڈ کو بنانے کے لیے بھی کچھ ایک دو قانونی سکم راستے میں حائل ہیں، ان کو ٹھیک کر کے اس کو بھی بنایا جائے گا. اور پینشنز کے لیے بھی ایک باقاعدہ ایک بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا ایک پلان بنائے، جس میں کہ جو پینشنز ہوں گی وہ واقعی ادھر ایک فنڈ میں جائیں گی، اور پھر اس کے جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ اس فنڈز کو استعمال کریں گے، لیکن بڑے سیکیور طریقے سے، اور لوگوں کی جو پینشن ہیں وہ ایک قسم کی سیکیور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات میں جو درختوں کی کٹائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں ایک منصوبے کے بارے میں، پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس میں کہ وہاں اس علاقے کے مکینوں کو سولر چولہے دینے کا ایک سکیم کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا. پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں ہمارے پاکستانی جو کہ قید میں ہیں، ہمیشہ خان صاحب اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب سعودی ولی عہد یہاں پہ آئے تھے تو جو ایک ریکویسٹ کی تھی انہوں نے وہ یہی کی تھی کہ اگر ہمارے ملک کے جو قیدی ہیں ان کو اگر آپ چھوٹے جرائم میں کسی ایسے اس میں نہیں ہیں تو ان کو واپس آنے کا بندوبست کیا جائے. ابھی بھی جو غیر ممالک میں جو تعداد بتائی گئی جو ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ قیدوں میں ہیں، وہ تھے 11,376، جن پہ کہ مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں. تو وزیر اعظم نے تمام اس کے سفارت خانوں کو یہ انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں جو بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کے قانونی معاونت کے لیے اور وہاں کی حکومتوں سے رابطے میں کریں کہ کووڈ کی وجہ سے اگر ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں اپنی وہ کوششیں کریں اور وفاقی حکومت کو اپڈیٹ کریں.
پھر کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جولائی 2020 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر غور کیا۔ ان فیصلوں میں 2021 کے لیے یوریا کے تخمینے، RLNG کی سیل پرائس کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے بجٹ کی نظر ثانی شدہ تخمینوں برائے مالی سال 19-20 20-21 کے الیکٹرک کے سمائی ایڈجسٹمنٹ برائے عرصہ جولائی 2016 سے مارچ 19 تک اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں مزید مستحقین کو شامل کرنے کے حوالے سے فیصلے شامل تھے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ گیس کی قیمتوں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے فیصلہ آئندہ ہفتے کی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم فیصلہ ہوا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اس کا پہلے میں نے ذکر تو کیا تھا لیکن اب وہ ایک شکل پکڑ رہا ہے، وہ تھا پروونشل فائنینس کمیشن۔ اب یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اس کا ایک پیرلل وہ ہے نیشنل فائنینس کمیشن کا، کہ جس طرح کے مختلف 4 صوبوں کو یا وہ جو بھی ان کو فائنینس ایوارڈ ملتا ہے وہ ایک خاص فارمولے کے تحت ملتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی ریالٹیز ہیں، اپنی اس کی اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، پاپولیشن سائٹ پہ۔ تو وہ جو ایک فارمولہ بنا ہوا ہے اسی فارمولے کو ایگزیکٹلی تو نہیں، لیکن اس کو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً کہا ہے کہ تمام صوبے اپنے پروونشل فائنینس کمیشن بنائیں، اور جہاں پہ ہمارے صوبوں میں 2 صوبوں میں جہاں پہ کہ ہماری حکومت ہے اس میں جو ہے تو وہاں کی چیف منسٹر، فائنینس منسٹرز، اور یہاں پہ فیڈرل میں اس کو دیکھیں گے اسد عمر صاحب۔ تو یہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک انسٹرکشن دی گئی ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ عام طور پہ صوبے کے چیف منسٹرز ہوں یا جو انفلوئنشل منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں کو، یا ان کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ کتنا فنڈ استعمال کریں۔ پروونشل فائنینس کمیشن سے ہوگا یہ کہ یہ بھی اسی اپنے لوکلائزڈ اس میں بنیاد پر جو علاقے جو کہ ترقی میں پیچھے ہیں ان کو ایک ایسا چانس ملے گا کہ ادھر بھی ڈیولپمنٹ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ سارے فنڈ جو ہے تو وہ سینٹرل پنجاب میں لگتے ہیں، اور جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ کافی محرومیوں کا شکار ہے۔ تو اس فائنینس کمیشن سے جو ایک بڑا اہم نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ ہر صوبے کے ہر علاقے کو ایک مساوی، ایک خاص فارمولے کے تحت ان کو وسائل دیے جائیں گے، جس سے کہ ایک سارے جو علاقے ہیں وہ اکٹھے اٹھیں گے، نہ کہ یہ ہے کہ کچھ محروم اور کچھ جو ہے تو بہت ہی ہر فیسلٹی کے لحاظ سے ہوں گے۔ یہ بنیادی طور پہ آج کی کابینہ کی کارروائی تھی جس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، اور اس کی جو ریٹن وہ ہے وہ آپ کو مل بھی جائے گی آپ سب کو رائٹنگ میں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر ایسا اقبال نے پریس کانفرنس کیا، اس میں انہوں نے بولا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے فوراً ایجنڈے کے تحت پاکستان پہ مسلط کیا گیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرضے لے کے تو اس ملک کو جو ہے وہ اس میں ڈوبے، اور دوسری یہ کہ کابینہ کے اجلاس میں مظاہر وقت کی JIT کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ موقع اس کو پورے طریقے سے استعمال کروں گا کہ اپوزیشن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بالکل ایک ایسی صورتحال کا شکار ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی کہنے کی بات ہے، نہ ان کا کوئی متبادل کوئی پروگرام ہے۔ تو انہوں نے یہ پچھلے 2 ہفتوں میں ایک بنیادی کوشش یہ کی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے بے یقینی سے دوچار کیا جائے، کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ایک عملی بات کر رہا ہوں
کہ اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جب بھی ان پہ احتساب کا جو خوف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس بندے نے کچھ کیا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ڈرتا ہے، جس نے کچھ کیا نہیں ہو تو اس کو آپ کہہ دیں کہ جی آپ کو نیب نے بلایا، کہہ دیں جی 100 بسم اللہ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سندھ میں ہو اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے، یا وہ پنجاب ہو۔ ان کا مقصد اپنے پر جو پریشر یہ فیل کر رہے ہیں، چاہے وہ احتساب کا ہو یا وہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہماری حکومت، اب دیکھیں پاکستان بدل گیا ہے، پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا جس کے کہ خواہش مند یہ اپوزیشن پارٹی، یا وہ پاکستان جو ماضی کا پاکستان تھا اس کو اب لوگوں نے ذہنوں میں دفن کر دیا ہے، کیونکہ جو آج ہماری صورتحال ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ہمارے ادارے کی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ہو، جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں ایک ایسا کلچر روشناس کرایا جو کہ صرف نہ میرٹ کا تھا اور نہ جو ہے تو اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی تھی۔ انہوں نے اپنی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ چلائیں، یا دھونس پہ چلائیں، ہرس پہ چلائیں، کرپشن پہ چلائیں، اور لوگوں کو یا خریدا یا ان کو راستے سے ہٹایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم پاکستان آج ادھر نہ کھڑا ہوتا۔ یہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی کافی ان کی جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے درست کر دیا ہے۔ جس حالت میں وہ معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے، جن قرضوں میں ڈوبا ہوا ہمیں وہ چھوڑ گئے تھے کہ ہمیں آتے ساتھ ہی 5 کھرب روپے کی ہمیں صرف قرض دینے کی قسط دینی پڑی۔ اب وہ احسن اقبال ہیں جو کہ خود ایک ناروال میں جو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، اس کی تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اس میں ان میں کافی گھپلے ہوئے ہیں۔ احسن اقبال کس منہ سے، کس لیڈرشپ کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی سوچا ہے؟ یعنی وہ لیڈرشپ جو کہ پارٹی کو چھوڑ کے جب بھی سخت وقت آیا ہے، پہلے جو 10 سال جو باہر رہے NRO کر کے گئے، پارٹی کو بالکل، پارٹی کے ورکرز کو، پارٹی کے جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے خود ادھر محلوں میں رہنے لگے۔ اب بھی کیا ہوا کہ سارا خاندان ادھر ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک میں ایک سخت حالت ہے، کووڈ کے لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، تو آپ تو ادھر چھٹیاں منا رہے ہیں، آپ تو ادھر مزے سے بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، آپ نے تو ادھر جائیدادیں بنا لی، آپ کی تو پورا خاندان بھی ادھر ہے، آپ نے پھر ایک دفعہ ہمیں ایک بار پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ احسن اقبال کو تو چاہیے، لیکن یہ تو چونکہ ان کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو محل میں جو بادشاہوں کے آگے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ درباری۔ یہ وہ درباری ہیں جو کہ آ کے یہاں پہ قوم کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں اتنی وہ نہیں ہے، اب میں لفظ نہیں، اتنی شرم نہیں ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ بھاگا ہوا ہے، جنہوں نے کہ اپنی ساری جائیدادیں بتا دی ہیں، باہر بنائی ہیں، جنہوں نے کہ اس ملک کو کھوکھلا کر دیا، اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کا ایجنڈا تھا کہ جی وہ لائیں گے، قرضوں میں ڈبائیں گے۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، آپ بتائیں کہ جب 6 کھرب کا قرضہ تھا اس کو آپ نے 24 کھرب کر دیا، تو آپ کس کے ایجنٹ تھے؟ آپ انڈیا کے ایجنٹ تھے۔ یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ کالا برتن کبھی دوسرے کو کالا نہیں کہتا۔ خان صاحب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں یار، ایک ایسی لیڈرشپ جس کا کہ ہر چیز کھلی، بالکل وہ ایک ڈالر کا جو کہ وہ اپنے بطور کھلاڑی انہوں نے کمائے تھے اور ایک قانونی طریقے سے لائے تھے، اپنی منی ٹریل دی، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کتنے سال گزر گئے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی اس نے بھی کرپشن کی ہے، اس نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے۔ بھائی آپ اپنا جواب دیں۔ آپ اپنی احسن اقبال کو چاہیے کہ بجائے یہ جو آ کے تو وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی لیڈر پہ یہ زور ڈالیں کہ بھئی آپ پاکستانی ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ جب سخت وقت پاکستان پہ آتا ہے یا ان کی پارٹی پہ آتا ہے وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے لنڈن کی وہ ان محلوں میں جن کو وہ کیا جائے۔ بلاول بھٹو ہے ادھر، وہ بات کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان،
آپ نے جو ہے تو دے دی ہے, اپنے آپ کو سر محل دے دیا. آپ نے سوئس بینکس میں جو $65 ملین تھے اس کا حساب آج تک نہیں دیا. آپ آج اٹھ کے آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کرپٹ حکومت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ شو کرتی ہے کہ اپوزیشن بالکل ایک ذہنی طور پہ بالکل بانجھ ہو گئی ہے, اور ان کو ابھی اپنا گزرا ہوا وقت جو ہے تو وہ یاد آ رہا ہے, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بے یقینی پھیلائیں, کیونکہ وہ میں بڑی اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے, ان کا مقصد اپنا اور اپنے لیڈرشپ کو بچانا ہے, اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی نااہل ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا کووڈ کا جو ایک ایسی وبا آئی پورے اس ملک میں, پوری دنیا میں, اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کس بہترین طریقے سے اس سے ہینڈل کیا. اچھے اچھے ملک بیٹھ گئے ہیں, اچھے اچھے ملکوں کی اکانومی جو ہے تو تتر بتر ہو گئی ہے. اچھے اچھے ملکوں میں جس میں امریکہ, یورپ اور جتنے ملک ہیں, انڈیا کو دیکھ لیں جو کہ بڑا وہ اتراتا تھا, کس طرح کے ادھر ان کے حالات کیا ہیں, ان کی اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے, وہاں پہ بے روزگاری کس طرح پہنچ گئی ہے, وہاں پہ کس طرح بلوے ہوئے ہیں. ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہماری ایک جو نیک نیتی تھی, ثابت قدمی تھی, باوجود مختلف اس کے ہم نے اس پہ کاربند رہے, اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نہ اس ملک میں کھانے کی کمی ہوئی, قیمتیں اوپر نیچے ہوئی ہوں گی, اور ایسے حالات میں ہوتا بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک ایسے اسٹیبلش مافیاز کا جنہوں نے کہ ماضی میں ان حکومتوں میں جو اس کے کہ یہ احسن اقبال اور بلاول بھٹو نمائندہ ہیں, وہ انہوں نے تو ان لوگوں کی نمائندگی کی ہے نا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو فیل کیا جائے کہ ان کی بچت ہو جائے. ہم نے تو سخت سے سخت حالات میں, باوجود بھی اس کے کہ ہمارا تجربہ نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ جو کورونا کا جو ایشو تھا اس کو ہم نے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے, نقصان ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا. اکانومی پہ اثر پڑا, نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا, اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن پھر بھی ہم نے اس اکانومی کو, اب دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایکسپورٹس ہماری دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں, حالانکہ دنیا میں کساد بازاری ہے اور اس وقت بڑی مشکلات ہیں انٹرنیشنل اکانومی میں. ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ ریکارڈ اوپر $23 ارب کی ریمیٹنسز جو ہے تو وہ آئی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی اتنی نہیں ہوئی, $2.3 بلین کی ہوئی. اس جیسے حالات میں اگر ایسا ہوتا جس کو کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, یہ تو اپوزیشن تو ایک نااہل اور کرپٹ اپوزیشن ہے. یہ مقابلہ کر رہے ہیں, یہ موازنہ کر رہے ہیں اس اہل اور ایماندار حکومت کا. ان کو سوچنا چاہیے, پاکستان کے لوگ گھاس نہیں کھاتے. جس طریقے سے ہم نے اس ملک کو تمام مشکلات کی وجہ سے ہم نے چلایا, آپ ہمارے مختلف چیزیں دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں ہاؤسنگ میں غریبوں کے لیے جو ہے تو جو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, یہ تو تاریخی پروجیکٹ ہے. اس میں تو پہلی دفعہ یہ وہ والی وقت ہے جو نعرہ بھٹو صاحب نے دیا تھا, اس کو عمل آج پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. انہوں نے تو ایک بھٹو سے زرداری تک پیپلز پارٹی کا سفر ہے, پھر زرداری سے پھر بلاول بھٹو تک کا سفر ہے, آج تک کا سفر ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے قوم کو روٹی کپڑا دینے اور مکان دینے کے بجائے اپنے لیے محل, صحیح معنوں میں محل, سر محل ہے, سر پیلس ہے, جو بھی اس کو آپ نام دیں. تو دوسری طرف ہم نے جو یہ ہاؤسنگ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس سے انشاءاللہ آپ کو سب مڈل کلاس سے لے کر نیچے لوگ تک جو معاشی طور پہ کمزور لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑا موقع ملے گا کہ وہ اپنے لیے, اور کیا کیا فیسلٹیز دی ہیں. دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس کتنے کم ریسورسز ہیں, خاص طور پہ یہ پوسٹ کووڈ تو ابھی چل رہا ہے, لیکن ہم نے اس کے باوجود
جس طرح احساس پروگرام کو برقرار رکھا، نہ صرف برقرار رکھا لیکن ابھی ہم اس کا فیز 2 بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے اسی طرح یہ جو ہاؤزنگ کا ہو گیا، احساس پروگرام ہو گیا، پھر ہم نے گرین پاکستان جس طرح سے اچیو کیا ہے، جس میں کہ آج یہ موصوف جو ہیں احسن اقبال، ان کے کبھی یہ جب میرا خیال ہے کہ سو کے اٹھتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہڑبڑا کر اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا یہ بات کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ بھی سوالات اٹھائے کہ جی ٹڈی دل نے وہ پودے کھا لیے. ان کی سوچ دیکھیں آپ، یہ سیدھا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. ان کو کرپشن کے ہر وہ طریقے آتے ہیں، وہ سوچ آتی ہے جسی کہ ہمیں کبھی، میرا خیال ہے آپ میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوگا، ان کو آ جاتا ہے، بیکاز ان کے مائنڈ اسی طرح ٹرینڈ ہے. ان کے ذہن تیار ہوتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں کس طرح سے پیسہ بنائیں. اگر آج ان کی خدا نخواستہ حکومت ہوتی تو یہ کووڈ میں جو ہے نا ہم رول رہے ہوتے. اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کرپشنز کر لینی تھی. ہم نے پاسپورٹ کو ہماری اس کی جو گورننس کی ہماری جو سچویشن ہے اسی کی بنیاد پہ وہ کرتے ہوئے ہمارے پاسپورٹ کو بھی 4-5 درجے بہتری ملی. یہ ویسے تو نہیں ہو جاتی ہے، اگر یہ نیچے گئی ہوتی تو پھر یہ کہتے کہ جی، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جی ہم نے اب اس ملک کو آگے لے جانا ہے. ہر وہ لوگ جو کہ غیر یقینی پھیلا رہے ہیں، ہم ثابت قدم ہیں. ہم انشاءاللہ اس ملک کو بدل کے رہیں گے. عارضی طور پہ جو مشکلات ہیں، دیکھیں جب آپ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف جاتے ہیں، اور یہ دور یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف، یہ دور وہ ہے کہ وہ کلچر جس میں کہ لوٹ مار کا پروگرام تھا، جس میں کہ ہر چیز میں پرائم منسٹر بھی کاروبار کر رہا ہے، انڈسٹریز بھی ہیں، اور ہر قسم کے کاروبار، ہر طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے اس میں. دوسری طرف جو سندھ میں جو ہے تو جن کی حکومت تھی انہوں نے بھی یہی کام کیا، عوام کو انہوں نے بالکل وہ بے آسرا چھوڑا. اب یہ ہے کہ جو آپ کا جو لیڈر ہے عمران خان، وہ جو اس کی ذاتی سادگی ہے، جو اس کا کاروبار نہ ہونا، اس کا وہ کوئی وراثتی کسی کو تیار نہیں کر رہا، ایسا لیڈر ہمیں اب چاہیے تھا جو کہ پاکستان کو آگے لے جا سکے. اور ہم اس میں پوری طرح سے ہم وہ ہیں، فوکسڈ ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے تو ہم آپ کو جب یہ 3 سال جو رہ گئے ہیں یہ مکمل ہوں گے، پھر آپ کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے اگر ایبان ہوگا کہ آپ ہم سے ہر قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے نا آپ کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے، آپ کی کوآپریشن بھی چاہیے. سب سے زیادہ متاثر مہنگائی سے، اور اس حوالے سے جون میں ایک کمیٹی بنائی تھی افیشیٹ کی سربراہی میں، پرائس کنٹرول کمیٹی، جس میں چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھا گیا تھا کہ اس کی ہفتہ وار رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں تو کوئی خاص کمی نہیں آئی. کیا وہ کمیٹی فعال ہے، اس کی رپورٹس آ رہی ہیں؟ دوسرا یہ بتائیں سر کہ 22 مئی کو چینی بحران کی جو رپورٹ آئی تھی، اور اس کے بعد چونکہ یہ جو کمیٹی بنی تھی اس لیے بنی تھی کہ چینی کی قیمتیں اوپر کیوں گئی، جی ساری چیز سامنے آ گئی. اس میں ایڈیشنل فائنڈنگز بھی کمیٹی نے دی ہیں، لیکن ابھی تک جو چینی کی جو قیمت ہے وہ ایک تو نیچے نہیں بلکہ مزید اوپر جا رہی ہے. 2 روپے ابھی حالیہ مزید اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ بتائیں کہ چینی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی پرائس کنٹرول کے لیے اس کی کیا ہے؟ جی جی آج اعلیٰ عدلیہ نے منظور مالکان کے حوالے سے کارروائی کرنے کی حکومت کو بات کی ہے. کس نے؟ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کہا گیا. اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے. جی جی تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں اسی کا جی یہ چینی کے سلسلے میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ کمیٹیز بنی تھیں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی کوشش تھی کہ ایسی صورتحال جہاں پہ کہ دیکھیں یہ نارمل حالات نہیں ہیں. دیکھیں آپ پلیز سمجھیں، اور جو عوام ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نارمل ٹائمز نہیں ہیں، یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ بہت ہی چیلنجنگ ٹائمز ہیں. یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پوری دنیا ایک تلاطم سے دوچار ہے، گزر رہی ہے. اس میں کتنی دنیا کے کاروبار اوپر نیچے ہو گئے. پورا ایک سلسلہ ہے جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان میں
ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ اور جگہوں میں یا اس جگہ پہ ہو سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے تو تقریباً مفلوج ہیں, آپ کی اکانومی بالکل وہ ہے ایک ایسی مشکل میں تھی. ہم نے تو بہتر کیا, پھر یہ حالات آ گئے. لوگوں کو جو یہ فوڈ کی جو سپلائی چین ہے وہ برقرار ہے, تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو ایسے حالات میں بعض اوقات کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے پرائسز مہنگی ہو جاتی ہیں, نہیں ہونا چاہیے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, پروونشل ایڈمنسٹریشنز ہیں, ان کی بھرپور کوشش ہے, لیکن قیمتیں اوپر نیچے ہوں گی. دوسری بات آپ کی جو چینی کا جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم نے تو بنائی یہ اسی لیے تھی کہ ہمیں وجوہات پتہ چلے جائیں کہ یہ قیمت اتنی اچانک کیوں بڑھ گئی. وہ ہمیں اس کمیشن کی رپورٹ سے پتہ چل گیا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایسی بات نہیں تھی کہ جو کہ کمیشن نے جن کی نشاندہی کی ہے جن چیزوں کی, ان چیزوں پہ جو معلومات سامنے آئیں اس سے تو یہی ظاہر ہوا کہ یہ کس طرح سے حکومت کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ٹیکسوں کی مد میں, کس طرح سے کسان کو پہنچایا جاتا ہے نقصان ان کی قیمت خرید کے اس میں, اور عوام کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے. تو یہ تو وہ کوشش تھی جو کہ آئی. اب آتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ عملی آئی تو اس میں جا کے انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی رپورٹ پہ جو کہ آپ کے مطلب ہے کہ آپ کو پرچہ چیک نہ کرنے دی ہے, ان کو وہ اسٹے مل گیا. پھر انہوں نے ادھر سے سندھ سے ادھر وکیٹ ہوا, ادھر سے انہوں نے سندھ میں, لیکن سندھ میں بھی ابھی یہی ہے کہ بالکل یہ حق بنتا ہے حکومت کا کہ وہ اپنی جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو عملی جامہ پہنائے. تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ تو پازیٹیو ہے. تو ابھی اس پہ عمل درآمد ہوگا اور اس کے لیے ٹائم لائنز بنی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں اس کی کوئی کانکریٹ شکل نکلنی چاہیے, بیکاز الٹیمیٹ ایم ہمیں یہ نہیں تھا کہ جی اس کو بدنام کریں یا اس کو پکڑیں. وہ تو ان کے اپنے جو کام انہوں نے کیے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, لیکن مقصد یہی تھا کہ عوام کو سستی چینی ملے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو آج بھی وہی ہے کہ اس پوری جو تحقیقات ہے, جو ایک سکینڈل ہوا, اس میں الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ چیزیں وہ چینی جو ہے تو آپ کو سستی ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گی تو اس میں قیمت پہ فرق ضرور آئے گا. اور ہمیں بڑی تکلیف ہے, کیونکہ دیکھیں کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ حالات کی وجہ سے, چاہے ان کی اپنا کیا ہوا ہو یا اوروں کا کیا ہوا ہو. اب کووڈ ہم نہیں لائے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب جو چینی کی قیمت ہے یا اور کسی چیزوں کی قیمت بڑھی ہے تو وہ حالات کی وجہ بھی ہے جس کو کہ ہم بڑی اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ بیکاز ظاہر ہے ہم جیسے لوگ بھی جو ہے تو چینی کھاتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کھاتے. تو کوشش یہی ہے کہ سستی سے سستی چینی ملے, اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن میں آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ جی چینی کی قیمت. وہ الگ بات ہے کہ ٹماٹر جب 2 روپے کلو ہو جاتے ہیں تو کوئی سوال ٹماٹر کی قیمت کا نہیں کرتا, جب اوپر چلا جائے تو پھر کرتے ہیں. عمر جاٹ صاحب دنیا سے یہ اور پھر عمر جو کہ ان کے اخبار جو ہے تو اس دن بھی آپ نے ایک بہرحال جی جی آپ سمجھ گئے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اب میں آپ سمجھا دوں گا. سر یہ آج کابینہ میں عشرت حسین جو ادارہ جاتی اصلاحات کو ہیڈ کر رہے ہیں, سر ان کی تجاویز کی روشنی میں پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ان کی تجاویز کو دیکھا جائے. ایک تو سر یہ بتا دیجیے گا اس کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا. دوسرا سر 3 دن مسلسل انہی عشرت حسین کی تجاویز ٹی وی چینلز پر, سوشل میڈیا پر, تقریباً آل فورمز پر چلتی رہی کہ آپ لوگ سرکاری ملازمین کی ایج کم کر رہے ہیں, آپ ان کی پینشن ختم کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ راز وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کر کے اس کی تردید کر دی. سر 3 دن ویٹ کر کر آپ لوگ پلس چیک کر رہے تھے کہ کیا ہوگا, یہ واقعے میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں سیدھے سے. دیکھیں دوسرا سر ایک ساتھ ہو جی سر پرائم منسٹر نے کیبنٹ ممبرس کی پروگرس چیک کرنے کے حوالے سے بھی کہا تھا, اس میں بتا دیا کتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ رپورٹس بھی آئی ہیں. اور دوسرا جو معاونین خصوصی اور ایڈوائزرز تھے ان کی سر ایسٹس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ انہیں پبلک کریں گے, وہ بھی ابھی تک پبلک نہیں. یعنی 6 سوال ہوئے آپ کے. اچھا, ہر ایک کے 2 ایسے تھے. جہاں تک اس کا تعلق ہے
عشرت حسین صاحب کی جو کمیٹی کا، وہ تو اگر آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ ابھی میں نے ابتدائی کی اور آج کی کیبنٹ میں پینشن فنڈ کے بارے میں بات ہوئی، تو پینشن کو کیسے ختم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ایک جنرلی یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. مجھ سے کچھ ایسے بیانات انہوں نے منسوخ کیے ہیں فیک اکاؤنٹس پہ کہ جس کو نہیں پتہ وہ تو سمجھے گا کہ یہ ڈس انفارمیشن، یہ غیر یقینی صورتحال، یہ چیزیں اپوزیشن کر رہی ہے تھرو اپنے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز. میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بیکاز بعض اوقات ہم سیاسی مخالفت میں کچھ چیزیں میرے بارے میں ایسی انہوں نے شائع کر دیں جس سے کہ مطلب ہے کہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے جس کو کہ ہم اپنے لیول پہ، پیمرا کے لیول پہ، اور جتنے بھی وہ سائبر کرائم کے لوگ ہیں، ہم اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا کریں. آپ کو یہ سوال آپ مجھ سے شاید نہ کرتے اگر میں نے اگر وہ پینشن فنڈ کا آلریڈی ذکر نہ کیا ہوتا. ہم تو حج کے بھی فنڈ بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پینشن کو ختم کر رہے ہیں. ہماری کنسرن ہے کہ اس کے لیے ایک میکنزم ایسا بنایا جائے کہ پینشنز لوگوں کی سیکیور ہوں. کئی ایسے ادارے ہیں جن کی پینشن ختم نہیں ہوئی ہے لیکن ان کو پینشن مل نہیں رہی ہے بیکاز پیسے نہیں ہیں. ریڈیو پاکستان میں اپنے ادارے کی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرے آپ نے جو سوال کیے کہ جو ہمارے معاونین خصوصی ہیں ان کی بالکل ایسٹس لائبلٹیز وہ سب ویب سائٹ پہ موجود ہیں، آپ کو چیک کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی اس میں کمی بیشی نظر آئے تو آپ مجھ سے اگلی کسی پریس کانفرنس میں پوچھ سکتے ہیں. تیسرا سوال آپ کا تھا کیبنٹ کے جو پرفارمنس کی بارے میں بات تھی. دیکھیں، کیبنٹ کی پرفارمنس تو مانیٹر تو ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ آج حکومت آپ کو ٹوٹل 20 مہینے ہوئے ہیں اور آپ پہلے 3 مہینے میں پوچھیں کہ جی ہاں آپ بتائیں کہ کون سا بڑا پروجیکٹ آپ نے کیا ہے. دیکھیں، ایک حصہ ہوتا ہے پہلے جو چیزیں غلط ہوتی ہیں آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر ساتھ میں اپنا دوسرا جو آپ نے آگے جانا ہے، جو آپ کا جو مشن ہے اس پہ آپ پلاننگ کر کے اس کو آگے لے جاتے ہیں. یہ ساری ٹائم کنزیومنگ چیزیں، یہ بیوروکریسی کوئی ہم نے نہیں بنائی ہے. یہ جو بگاڑ پیدا کیا یہ ہم نے نہیں کیا تھا. تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے پہلے ذرا ٹھیک کیا جاتا ہے. تو ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو وہ تو پرائم منسٹر صاحب ریگولر بیسس پہ وہ کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمیں جمعہ 8 دن ہوئے، یعنی مجھے منسٹر بنے ہوئے، لیکن پرائم منسٹر صاحب مجھ سے بھی پوری وہ پروگرس وہ لیتے ہیں اور لینی چاہیے. بیکاز دیکھیں، ہمارے پاکستان کے اتنے مشکلات ہیں، اتنے مسائل ہیں ہمارے پاس کہ جب تک یہ مانیٹرنگ نہیں ہوگی، جواب دہی نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جی آپ سوری کس اخبار سے تعلق ہے؟ ڈان سے. اچھا جی، مجھے یاد دلاتے رہیے گا یہ سوالات. پہلا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بات میں کرتا ہوں اس کو اسی سیاق و سباق میں آپ شائع کیا کیجئے. میں یہاں پہ I take this opportunity to clarify what has been said in your newspaper. میں نے جو ہاؤسنگ پہ جو جی آپ ٹی وی سے ہیں؟ اچھا، بہرحال میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم نے پیرلل اکانومی کا، یا ہم نے اس کا میں نے ذکر کیا تھا انفارمل اکانومی کا، اور اس کو آپ کے اخبار نے بلیک منی کے طور پہ، شبلی فراز نے کہا کہ بلیک منی کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے. تو دیکھیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا پلیز اس سے چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. بیکاز آپ صرف پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی میں نہ دیکھیں، یہ اخبار اور پھر انگریزی کے اخبار یہ تو دنیا بھر میں پڑھے جاتے ہیں. تو کیسے لگے گا کہ ایک انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی
بلیک منی کو جسٹیفائی کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی ہماری پارٹی کے ساتھ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کچھ چیزوں کو ملک کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہتر ہوگا. تو آپ کا جو سوال تھا کہ جی ایئرپورٹ والا دیکھیں جو سول ایویشن کچھ ایسے ایئرپورٹس ہوتے ہیں جس میں کہ سول ایویشن پاکستان ایئر فورس کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے. یہ ایشو میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی ایک کمیٹی کا کنوینر میں تھا جس میں کہ والٹن ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ وہاں پہ بھی یہی تنازع تھا. کراچی کے ایئرپورٹ اس میں بھی سول ایویشن اور وہ تھا. میں نے اس رپورٹ میں یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ جو وہاں کے جو ریونیو آفیسز ہیں وہ پاکستان ایئر فورس اور سول ایویشن والے مل کے اور اس کی حد بندی کریں کہ کس کی کتنی زمین ہے آفیشیلی, اس کا پھر تعین کریں اور پھر اس کو یا ایک خرید لے یا دوسرا خرید لے. یہ ایک میکنزم ہو کیونکہ اور میں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ پشاور ایئرپورٹ کا بھی یہی ہوگا. جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں اس میں جو اونرشپ ہے وہ ذرا اوور لیپنگ قسم کی ہے کہ سول ایویشن کی بھی پراپرٹی ہے اور وہ کچھ میں ایئر فورس کی بھی ہے. تو یہ اس لیے ایک اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایئر فورس جو ہے تو پاکستان ایئر فورس جس سے کہ میرا ماضی میں تعلق بھی رہا ہے, بہت ہی شریف لوگ ہوتے ہیں اور کوئی وہ بھی پاکستانی ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی قبضہ کریں گے. یہ ہے کہ اس میں وہ کمپلیکیشنز ہیں اونرشپ کی بیکاز کچھ پرانے لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے کہ یہ زمین دی تھی یا ان سے خریدی گئی تھی ایئرپورٹ کے لیے, وہ بھی آ جاتے ہیں, شاملات ہوتی ہیں, بڑے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں. تو یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا جو تھا ریگارڈنگ دا انکوائری جو پی ٹی وی پہ جو ایک پروگرام چلا تھا, دیکھیں اس میں ایک کمیٹی انہوں نے خود تشکیل دی تھی اور اس کا انہوں نے رپورٹ بھی دی, اس میں کچھ لوگوں کو نکالا لیکن میں مطمئن نہیں تھا اور میں نے ایک اور کمیٹی بنوائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور نیشنل اسمبلی کی آن انفارمیشن, انہوں نے بھی اس کو اپنے ایجنڈے میں ڈالا کہ ہمیں اس رپورٹ کے بارے میں بتایا جائے. وہ رپورٹ تقریباً مکمل ہے, تقریباً کیا مکمل ہے, لیکن اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہمیں نہیں شامل کیا گیا. اس ہفتے میں وہ بھی ہو گیا ہے, تو آنے والی جمعرات کو جو ہے جو کمیٹی ہوگی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ہم اس کو پیش کریں گے, تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ پبلک کر دیا جائے گا. پی ٹی وی کا بات کیا آپ نے, ریڈیو کا بھی انکوائری چل رہی ہے اور ریڈیو میں آپ کو پتا ہے آپ نے کہا کہ پیسے دینے کو نہیں ہیں, کروڑوں روپے کی جو آپ کو پتا پینشن کے جو کیس بنا ہے اس کے اندر ہے آپ کے ڈی وی آر سے 45 لاکھ کے پرزے چھت سے غائب ہو گئے ہیں عید کے دنوں میں, اور 9.25 کروڑ کے تو سینٹرل گورنمنٹ نے دیا تھا وہ بھی آپ ریڈیو والوں نے دوسری بات میں, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ سخت کارروائی ہوگی جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی قومی اس کا چاہے وہ ظاہر ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ سزا کڑی ملنی چاہیے کیونکہ ان کو اقتدار ایک امانت ملی ہوتی ہے اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کی سزا, اگر ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کچھ کرتا ہے اس کی سزا اس کی 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے. اب ریڈیو پاکستان میں یہ ایک مجھے پرسوں ہی مجھے یہ میرے اس میں نالج میں لایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا فراڈ ہوا ہے, اس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے اس امپلائی کو, اور اس پہ جو ہے تو وہ پیسے بھی ہم ریکور کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میکنزم وہ لوگ جو کہ اس کو دیکھتے تھے, یعنی جو اس کے آڈیٹرز ہوں یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہو, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے بیکاز وہ سہولت کار ہیں. اگر انہوں نے اس چیز کو پکڑا نہیں ہے تو ان کی غیر ذمہ داری سے اگر ہوا ہے یا ان کی رضا سے ہوا ہے, دونوں ان کو بھی وہ پنش کیا جائے گا, بالکل سختی سے پنش کیا جائے گا. بیکاز دیکھیں یہ پینشن فنڈز ہیں, لوگ پینشنوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں اور اگر اس میں اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی ظاہر ہے ہم اس پہ بڑا سخت وہ کریں گے. لاسٹ کوشچن. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے جی, اور ساتھ ساتھ آپ کی اتحادی حکومتوں آپ کی اتحادی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں, اس طرح کا امپریشن وہاں سے بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ کچھ ڈسٹینس پیدا ہو رہا ہے.
क्या आपकी हुकूमत को या खान साहब की प्रीमियरशिप को कोई खतरा है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हम उससे एतमाद से हैं। बिकॉज देखें जी, दो चीज़ें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मेजॉरिटी बड़ी कम है, पार्लिमानी जो हमारी बरतरी है वो कम है। और इसीलिए देखें, आप इन चीज़ों को भी देखा करें कि जब रिफॉर्म्स कैसे आती हैं वो कानून साजी के ज़रिए आती हैं। आप चीज़ों को कैसे बदलेंगे? थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू कानून साजी करेंगे। अगर आइन में अगर हम अभी बहुत बात हो रही है 18वीं तरमीम की इसकी, लेकिन जब आपके पास वोट नहीं होंगे तो आप अपने उस एजेंडे को उस हद तक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक बड़े लिमिटेड उसमें मैदान में हमें खेलना पड़ रहा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे, आइंदा इलेक्शंस आएँ, आइंदा इलेक्शन हो, उसमें अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी है तो हमें इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और शायद हम वो फिर अपने नेक्स्ट फेज़ में हम कर सकें। लेकिन मौजूदा उसमें देखें वो हमारे अलाइज़ हैं, उनकी वो हो सकती हैं कि वो उनकी कुछ रिजर्वेशंस हों, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जिसमें कि आप कहें कि जी वो कोई हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमारी हुकूमत अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी मजबूत है। हमारे जज्बे, हमारी जो मोटिवेशन है वो काफ़ी बेहतर हुई है, ख़ास तौर पे ये कोविड के बाद। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये सब ठीक है। बताइएगा कि बड़े मुद्दे हम आपको काटते हैं, उज़ैर बलोच दोबारा से इन हो गई, क्या आप भी पीटीआई का पुराने मित्र हैं? क्या आप भी कुछ जानते हैं कि पीटीआई और उज़ैर बलोच के कोई रास्ते थे? दूसरा मेरा ये सवाल है कि पीटीआई चूंकि ग्राउंड हो गई और जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको 600 पाउंड की रिटर्न टिकट मिलती थी, सुनने में आ रहा है कि एमिरेट्स और कतर एयरलाइन 1800 पाउंड में 1 वे टिकट दे रहे हैं। तो उनके लिए आपने कुछ सोचा, को बात हो रही है इस बारे में, उनको कैसे आसानी दें कि जो डबल ट्रिपल पैसे की टिकट लेके अपने मुल्क में? देखें, हमारे जहाँ तक ये बातें की जा रही हैं कि उज़ैर बलोच वगैरह वगैरह के हमारे जलसों में लोग लाए थे और जलसे ये थे, देखें हम उधर गेट पे खड़े हो के हम किसी का आईडी कार्ड और या ना उससे उसकी पार्टी की शमूलियत, जलसे में तो जितने लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन वेलकम। तो अगर किसी ने हमारे जलसे में कोई आया है तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो किसी का नहीं पूछा कि भाई आपका शजर नसब क्या है या आप क्या करते हैं। तो ये जो है ना, इस किस्म के आर्गूमेंट्स देना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये बिल्कुल एक बहुत ही एक कमज़ोर किस्म की दलीलें हैं। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ऐसे हैं जिनमें कि कईयों को मैं जानता भी हूँ। सईद गनी साहब हमारे साथ सेनेट में थे तो अच्छे भले आदमी थे, अभी उधर जाके पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो बहकी बातें करते रहते हैं रोज़। जी जी अच्छा लेकिन अभी तक जितनी भी कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं है। अरे आपने कोई पैगाम दिया, अभी मेरे को महंगाई की बात की, तो उससे बड़ा असलियत ये बेरोजगारी का है जो फैल रहा है, और इस वजह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में क्या जो है ना आप देखें, पहली बात तो ये है कि बेरोज़गारों के बारे में मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत ने जितना किया किसी हुकूमत ने इस तरह नहीं किया है। आप हमारा एहसास प्रोग्राम देख लें, आप हमारा जो 1.2 खरब का प्रोग्राम था जिसमें कि हमने छोटे कारोबारों के लिए उन लोगों की बिजलियों के बिल को वो करना, 3 महीने वाले बिजलियों के बिल को वो करना। अब देखें आपने, और हमारी तो यही कोशिश है कि अभी भी जो जितने भी ये जो हम हाउसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये तो मतलब है कि 5 मरले के घर, 10 मरले के घर, ये किसी लैंडलॉर्ड्स के लिए तो नहीं है, ये तो हम आम लोगों के लिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब जिस तरह कोरोना आया है, देखें आप ये मत भूलें कि आपका मुल्क एक गरीब मुल्क है। ये तो दुआ दें उनको, वो गालिब का एक शेर है ना, न लुटता दिन को तो क्यों रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ रैज़न को। तो हम तो दुआएं फिर वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को दें कि उन्होंने तो हमें बिल्कुल बेफिक्र कर दिया, यानी सब कुछ ले गए वो, ठीक है ना। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी महदूद हैं। उस महदूद रिसोर्सेज में हम जो भी कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे।